أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين صدق الله. سورة البقرہ آیت نمبر 34. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو لآدم، آدم علیہ السلام کو، فسجدوا الا ابلیس، تو سب سجدہ میں گر پڑے مگر شیطان. ابا، اس نے نہ مانا، انکار کر دیا. واستکبر، اور تکبر کیا. وکان من الکافرین، اور تا وہ کافروں میں. پشتوں میں ترجمہ ہے وَإِذْ قُلْنَا، ہر کلچ اویل منگا للملائکت فرشتوں تا، اسجدوا سجدو کئی لآدم، آدم علیہ السلام تا. فسجدو، پس سجدو کردوی الا ابلیس، سوا دا ابلیس نا. ابا، انکارو کو. واستکبر، و تکبر اکڑو. وکانا، و شو من الکافرین، دا کافران. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، فرشتوں کو سجدہ کا حکم. جب حضرت آدم علیہ السلام کا خلیفہ ہونا مسلم ہو چکا تو فرشتوں کو اور ان کے ساتھ جنات کو بھی حکم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف سجدہ کرے اور ان کو قبلہ سجود بنائے، جیسا سلاطین اپنا اول ولی عہد مقرر کرتے ہیں، پھر ارکان دولت کو نظر پیش کرنے کا حکم کرتے ہیں تاکہ کسی کو سرتابی کی گنجائش نہ رہے. چنانچہ سب نے سجدہ مذکور ادا کیا سوائے ابلیس کے، کہ اصل سے جنات میں سے تھا اور ملائکہ کے ساتھ کمالی اختلاط رکھتا تھا. شیطان کی سرکشی کی وجہ کیا ہے؟ تو سبب یہ ہوا کہ جنات چند ہزار سال زمین میں متصرف تھے اور آسمان پر بھی جاتے تھے. جب ان کا فساد اور خونریزی بڑھی تو ملائکہ نے بحکم الہی بعض کو قتل کیا اور بعض کو جنگل، پہاڑ اور جزائر میں منتشر کر دیا. ابلیس ان میں بڑا عالم و عابد تھا. اس نے جنات کے فساد سے اپنی بیلوسی ظاہر کی. فرشتوں کی سفارش سے یہ بچ گیا اور انہی میں رہنے لگا. اور اس تمام کے تمام جنات کی جگہ اب صرف میں زمین میں متصرف بنا دیا جاؤں گا. اور عبارت میں بہت کوشش کرتا رہا اور خلافت ارض کا خیال پکا رہا. جب حکم الہی حضرت آدم علیہ السلام کی نسبت خلافت کا ظاہر ہوا تو ابلیس مایوس ہوا اور عبادت، ریاکاری جتنا بھی کیا سب زائل ہونے لگا اور حسد کی وجہ سے شیطان ملعون ہو گیا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نافرمانی سے پہلے شیطان فرشتوں میں تھا. عزازیل اس کا نام تھا. زمین پر اس کی رہائش تھی. اجتہاد اور علم میں بہت بڑا تھا اور اسی وجہ سے دماغ میں رعونت تھی اور اس کی جماعت کا اور اس کا تعلق جنوں سے تھا. اس کے 4 پر تھے. جنت کا خازن تھا، زمین اور آسمان دنیا کا سلطان تھا. سعد بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فرشتوں نے جنات کو جب مارا تب اسے قید کیا تھا اور آسمان پر لے گئے تھے، وہاں عبادت کی وجہ سے رہ پڑا. ابا واستکبر وکان من الکافرین.
اس میں شیطان کا تکبر بیان ہو رہا ہے، یعنی علم الہی میں پہلے ہی کافر تھا اور اب جو ہے ظاہر ہوا، اور بعض فرماتے ہیں کہ اب کافر ہو گیا اس وجہ سے کہ حکم الہی کا بوجھ تکبر انکار کیا اور حکم الہی کو خلاف حکمت و مصلحت اور موجب عار سمجھا، یہ نہیں کہ فقط سجدہ ہی نہیں کیا۔ اب جو ہے آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرنے کا حکم ہوا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے، تو غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنا کیسا ہے؟ غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنا حرام ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میں غیر اللہ کے لیے سجدہ تعظیم کو جائز قرار دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرے، مگر اس شریعت میں، شریعت محمدی میں سجدہ تعظیم مطلقاً حرام ہے، اس لیے کسی کو کسی کے لیے جائز نہیں کہ دوسرے کو سجدہ کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز تھا۔ خلاصہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں کا سجدہ اور یوسف علیہ السلام کو ان کے والدین اور بھائیوں کا سجدہ جو قرآن میں مذکور ہے یہ سجدہ تعظیمی تھا، جو ان کی شریعت میں سلام، مصافحہ اور دستبوسی کا درجہ رکھتا تھا اور جائز تھا۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفر و شرک کے شائبہ سے بھی پاک رکھنا تھا، اس لیے اس شریعت میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بقصد تعظیم بھی سجدہ رکوع کرنا جائز نہیں رکھا گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین والسلام۔